یہ رود الفائق اس میں منقول ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جب کوئی نوجوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں خوشخبریاں دے رہے ہو ایک دوسرے کو؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ ایک نوجوان نے گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دو۔ تینوں روٹی دی فکر پہ گئی، تینوں روٹی دی فکر پہ گئی، یہ فکر کر میاں تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے۔ اپنے اللہ کو منا، روٹی کی فکر پڑ گئی تجھے، اپنے اللہ کو راضی کر دے۔ تیرا مقصد صرف روٹی کمانا نہیں ہے، تیری تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے۔ تو وہی ہے جس کے لیے 4 قسمیں کھائیں اس نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ جس کے لیے 4 قسمیں کھائی گئی وہ صرف روٹی کے لیے آیا ادھر۔ اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ ہاں بس ایک کام کرو پتر، جو طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا اس پہ نکل کھڑو، پھر اور اس پہ چھوڑ دو فقیری امیری میں کوشش پوری کرو، پوری محنت کرو پتر، لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، قسم کھا کے نہیں، کم تول کے نہیں، پورا تول، سچی بات، نو دھوکہ، نو فراڈ۔ ہاں جو نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا، اپنے دن کی ابتدا فجر سے کرو، اپنے دن کی ابتدا استغفار سے کرو، اپنے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے کرو، اپنے دن کی ابتدا درود پاک سے کرو، اپنے دن کی ابتدا ذکر و اذکار سے کرو، اور پھر نکل جاؤ اور چھوڑو پھر اپنے اللہ پہ حضرت، پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں۔ پتر اس کے مخالف چل کے کیا کر لو گے تم؟ وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی، ایک بندہ ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے نا، وہ اپنے اس عارضی چھوٹے سے مالک کی مخالفت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مالک کی مخالفت کر کے میں نے فیکٹری میں کیسے رہنا ہے؟ بھائی اتنی تجھے سینس ہے کہ اس چھوٹے سے مالک کی مخالفت کر کے تو فیکٹری میں نہیں رہ سکتا، اور تیری مت ماری گئی ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کر کے یہاں کیسے سکھی رہ لے گا؟ تیری مت ماری گئی ہے۔ تو اپنے مینیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا، بھائی مینیجر ہے میرا وہ، تو یس سر جی سر نو سر، آیا سر گیا سر پہنچ گیا سر۔ جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں اگلے دن اس کا تبادلہ ہو گیا ہو، جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ اس نے اگلا سانس بھی لینا کہ نہیں لینا ہے، تو اس مینیجر سے تو ڈر رہا ہے کہ میں اس آفس میں اس مینیجر کے خلاف چل کے نہیں رہ سکتا۔ بھائی تو کیا کر رہا ہے پھر؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چل کے کیسے سکھی رہ لے گا؟ پتر ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے اندر تے جو ہے سو ہے، صرف باہر ہی کیتا ہے نا سونا، کوئی گاڑی لے کے وہ کلپ میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میرا کار کرائے تھے، کوئی ادھر جی کار دی چابی لے کے، کوئی گاڑی کی چابی لے کے، تو ایک مینیجر سے مخالفت نہیں ڈالنا چاہتا کہ مینیجر کی مخالفت کر کے میں دفتر میں سکھی نہیں رہوں گا، اور تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، جو ملکوں کا مالک ہے، تو اس مینیجر سے، تو اس فیکٹری کے مالک سے ڈر رہا ہے، ہو سکتا ہے تو کل آئے تو وہ ہی کوئی نہ رات کو ہارٹ اٹیک آئے مر جائے، لیکن وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ ہی رہنا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ دائم ہے، وہ قدیم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔